جی جزاکم اللہ جی بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اچھا بھائی وہ مسئلہ سن لیں کہ ایک صورت تو ہے کہ خبر ہی نہیں ملی، مفقود الخبر، اس کا تو آپ نے سن لیا کہ 4 سال انتظار، پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح، پہلا آئے گا کچھ نہیں ملے گا، اب وہ دوسرے خاوند کی بیوی ہے، پہلے کو نہیں ملے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، فتح آن لائن. جی فتح آن لائن. جی اچھا محترم، میں نے سوال ہی پوچھنا تھا، مولانا بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارا کاروبار ہے کیمیکلز کا. جی جی. کچھ فیکٹریوں سے لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے سے یعنی کہ 3000 کا سامان لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ بل جو ہے نا وہ 4000 کا بنایا جائے، کیونکہ کہتے ہیں یہ بل جو ہے نا بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے، کیونکہ پھر ٹیکس والے کے پاس جاتا ہے، پھر ٹھیکیدار کے پاس جاتا ہے، پھر اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے. تو اس طرح کے ہم 3000 کے سامان میں 4000 کا بل انہیں بنا دیا کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا کلیئر بڑی مشکل سے ہوتا ہے بل، اور اصل رقم ہمیں 3000 ہی ملتی ہے. آپ کے ریل بازار میں ایک دکان ہے، اس نے وہاں موٹے حروف میں اندر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جتنی مالیت کی چیز خریدیں گے ہم اتنی ہی مالیت کا بل بنا کے دیں گے، ہم سے ناجائز بل کا تقاضا نہ کریں. اور ماشاءاللہ اس کا کاروبار اتنا ہے کہ لائن میں لگ کے لوگ سودا لیتے ہیں. صحیح. تو اس میں اگر کہا کہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ نہیں، دل تو مانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح مجبوری ہے ان کی بھی، یہ کوئی دیکھو جی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بہرحال مولانا تو یہ فتویٰ کبھی بھی نہیں دیتے کہ آپ اس طرح کا کام کریں اور مہر ہم سے لگوائیں. نہ یہ نہ ہم سے نہ کروایا کہ آپ کا اپنا دل ہی نہیں مانتا تو آپ نہ کریں نا وہ کام. اگر نہیں آپ چھوڑ سکتے یا مجبوریاں تو بھائی خود ہی ان میں پھنسے رہے، نپٹے ان سے. ہم سے کیوں کہلواتے ہیں اس ناجائز کام کے بارے میں کہ ہم فتوا دیں؟ کر رہے ہیں آپ تو اللہ سے معافی مانگے، اور مجبوری ہے تو اللہ درگزر کرے گا. ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے. ایک جھوٹی بات اور کسی سے زیادہ پیسے لینے، غلط بل بنوا. اور اس میں مولانا یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا بھائی، اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ میں کرتا چلوں کہ بعض اوقات جو پرچیز آفیسر ہوتا ہے نا وہ حد درجہ بے ایمان ہوتا ہے، اور وہ 1000-1500 روپے اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، ویسے ہی درمیان میں کہہ دیتا ہے کہ ہم نے فلاں کو دینے ہیں یا فلاں کو دینے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. 2000 روپے تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اور 50,000 روپے اس طریقے سے کماتے ہیں. چلے یعنی اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے جی؟ نہ قطعاً نہیں، قطعاً. شکریہ مولانا. اسی طرح کی بات چند دن پہلے اسمبلی کے اندر پیش آئی تھی کہ یہ تھانے دار ہے نا SHO، ان کی تنخواہ کے اندر اضافہ کر دیا جائے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کی تنخواہ اگر 1 لاکھ روپے بھی کر دی جائے تو تب بھی یہ بے ایمانی کریں گے کہ وہ تو 10 لاکھ کما رہا ہے. اگر آپ 11 لاکھ کریں گے تو پھر رکے گا بے ایمانی سے. لیکن اگر آپ اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے بھی کر دیں جبکہ وہ حقیقت کے اندر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، وہ 9 لاکھ کیسے چھوڑے گا؟ آپ درخواستیں مانگیں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے کہ تھانے میں آپ کو تعینات کرنا ہے کہ آپ بغیر تنخواہ کے کام کریں گے، تو پوری دنیا تیار ہوگی، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں بغیر تنخواہ کے اور بڑے ذرائع ہیں کمانے کے. فضل ربی بڑا. جیسے ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران اور بعض اوقات ہمارے ملک کے صدر بھی یہ کہہ دیتے کہ میں بغیر تنخواہ کے کام کروں گا، اور ان کے کچن کا ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ شاید 75 لاکھ روپے ہے. اللہ. یعنی وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو ان کے پروٹوکول پر یا ان کے برقرار رہنے پر خرچ آتے ہیں وہ کروڑوں روپے سالانہ اور ماہانہ کے لگ بھگ ہیں. جی مولانا. تو دوسری شکل ہوگی، یہ مفقود الخبر تھا کہ پتہ ہی نہیں زندہ یہ مطلب. دوسری یہ بات الگ، یہ حافظ صاحب تک بھی پہنچ جانی چاہیے، جو فتویٰ دینا چاہتے وہ بھی سمجھیں. یہ اس سے الگ ہے، یہ خبر گم نہیں ہوئی. ایک بات آدمی کے بارے میں غلط بات پھیل گئی کہ وہ مر گیا، گم کا تو پتہ ہی نہیں نا مرا یا زندہ. یہ ہے کہ مردہ سمجھ لیا گیا، غلط سمجھا گیا، صحیح سمجھ لیا مغالطے سے کہ مر چکا. اس کا یہی ہے کہ وہ مر گیا تو سمجھ کر 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے، وفات کی، وہ عورت نکاح کر رہے. اب جب نکاح کر لیا تو یہ آدمی جو ہے اگر واپس آ گیا پہلا اس کو ملے گا. اس صورت میں نہیں ملتی جو پہلا مفقود الخبر، وہ تو فیصلہ عدالت نے دے دیا تھا. اب وہ مہر صرف زیادہ سے زیادہ لے سکتا، بیوی جس کے پاس ہے اس کے پاس ہی رہی. یہ شکل جو ہے نا کہ گم نہیں ہوا، موت سمجھ لی تھی لوگوں نے، اس لیے انہوں نے کام کر لیا. تو یہاں اگر وہ آئے گا تو اس بارے میں یہی ہے کہ وہ چونکہ اس کا نکاح پہلا صحیح تھا، اس اور موسم تھی شادی شدہ، مغالطہ لگ گیا، لوگوں کو مردہ سمجھ لیا. وہ نکاح نہ مرا تھا، وہ نہ وفات، اس کی طلاق ہوئی تھی، قیم ہے، وہ اس کو مل جائے گی. اور یہ 2 بچے جو اس دوران میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے، یہ حلال کے ہی ہیں، کوئی بات نہیں. جو ہو چکے ہیں پیدا دوسرے سے حلالی ہیں، مگر جب علم ہو گیا بالکل ان کا تعلق ختم، پھر وہ پہلے کے پاس ہے. یہ 2 مسئلے الگ رکھے کہ گم شدہ جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ اس کا الگ حکم ہے، اس کا حکم الگ ہے. وہ گم شدہ آئے گا
تو اس کو پھر بیوی نہیں ملے گی، مہر ملے گا، فیصلہ کر کے مہر لے سکتا ہے بیوی۔ اس صورت میں کیونکہ غلط بالکل سمجھ لیا گیا، کوئی نہیں وہ مرا تھا، نہ کوئی طلاق ہوئی تھی، اشتباہ جہاں آ جائے گا تو بیوی والمحصنات من النساء، کیونکہ شادی شدہ ثابت ہوگی پہلے کی، اس کے بچے جو پیدا بعد میں ہو چکے، ٹھیک ہے وہ دوسرا خاوند رہے، مگر اب نکاح اس کا ختم، دو صورتوں کا الگ الگ ہو۔ کال کے بعد ایک چھوٹا سا سوال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میاں صاحب۔ جی جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے جی جی یہ جو دکانیں ہوتی ہیں کسی کی ملکیت، ہاں ہاں، مثلا 3 دکانیں ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی یا مالیت پر دی جائے گی یا جو اس پہ کرایہ آتا ہے اس پہ دی جائے گی؟ چھوٹے سے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ دکانیں جو ہیں آپ کے استعمال میں ہیں یا کرائے پر اٹھا رکھی ہیں؟ نہیں، وہ کرایے پہ اٹھائی ہوئی ہے جی کرائے پہ دی، کرائے پر جی کرائے پر ہیں یا آپ کے پاس ہی ہیں، بہرحال دکانوں کی مالیت جو ہے نا اس پر زکوٰۃ نہیں، کہ اس کی قیمت لگائی جائے کہ یہ دکانیں کتنے کی، یہ نہیں، ان سے صرف جو آمدنی ہو رہی ہے نا ہاں جی، اس پر زکوٰۃ، جو کرایہ آیا اس پر، اگر آپ کے پاس ہی ہے تو بلڈنگ وغیرہ کو چھوڑیں، جی اس کا نہیں، کوئی جو اس میں مال پڑا بیچنا ہے آپ نے یا نقدی ہے اس کا حساب لگا لے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس دکان کی مالیت پر نہیں۔ اچھا، دوسرا جو کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے وہ سرکل میں رہتا ہے سارا سال، تو وہ ٹوٹل پیسے پہ زکوٰۃ دیں گے یا وہ سنی حضرات والے جو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں جو سرکل کرتا رہتا ہے پورا سال پیسہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہیں جو پڑا ہوا بینک میں یا کہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، یہ مہربانی کریے کلیئر کر دیں۔ نہیں، ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو پیسہ سال کے بعد آپ کے پاس نقد ہوگا نا کہیں بھی پڑا ہوا وہ، اور جو مال آپ نے سیل کے لیے رکھا ہوا ہاں جی، اس پر وہ اس کا بھی سارے کا حساب لگا لیں کتنے کا ہے اب یہ، تو قابل فروخت مال اور جو نقلی ہے اس پر، باقی آپ نے کتنا سرمایہ لگایا تھا اس کا نہیں خیال کرنا، زیادہ تھا یہ تھوڑا تھا، اس کو چھوڑیں جو اس وقت نقلی ہے، اور جو مال فروخت کے لیے آپ کے پاس دکان میں ہے اس کا حساب لگا لیں اور اس پر زکوٰۃ۔ نہیں، جو دکان میں مال پڑا وہ سال جب نہیں رہتا، وہ مطلب مہینہ 2 مہینے میں بک جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہ بے شک آج ہی آیا نا یا بکتا رہتا کوئی بات نہیں، جو آپ تجارت جس مال کی کر رہے ہیں سال جب آیا زکوٰۃ کا اس وقت جتنا آپ کے پاس پڑا نا بے شک کل ہی آیا، ہاں جی، اس کا بھی حساب لگائے اور ساتھ پیسے جو ہیں اس میں جمع کریں جو نقد ہیں آپ کے وہ سب پر دینے۔ ٹھیک ہے مولانا، اس کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے اپنے کاروبار کے اندر لگایا، ہاں جی، اب ہر وقت 10 لاکھ روپے کا مال تو اس کی دکان کے اندر موجود ہے، ہاں جی، لیکن اس پر سال تو نہیں گزرا، کوئی 2 ہفتے پہلے آیا، کوئی 3 ہفتے پہلے، کوئی 4 ہفتے پہلے، اسی طریقے سے بکتا رہتا ہے اور نیا مال آتا ہے۔ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہوا کہ جب زکوٰۃ نکالنے لگے گا تو اگر 9 لاکھ کا ہوا تو 9 لاکھ کی زکوٰۃ دے دے گا، جی یہی آپ نے فرمایا؟ جی کہتے ہیں بھائی بات واضح ہو گئی؟ میرے بھائی یہ سال جو گزرنے کی بات ہے نا اس کو بھی سمجھیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہی روپیہ یا وہ سامان سال بھر پڑا رہے، یہ غلط بات ہے۔ مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا تھا اس وقت آپ کے پاس اتنا مال یا روپے تھے جن پر زکوٰۃ لگتی تھی، آپ صاحب نصاب تھے، اگر اس وقت تھے، اور جب سال پورا ہوا اس وقت بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اور سال میں ایسا کبھی نہیں وقت آیا کہ آپ غربت کی حد تک چلے گئے کہ صاحب نصاب نہ رہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے دن ہوئے کتنے دن نہیں رہا، سال کے شروع میں وہ دین کے مطابق غنی ہو زکوٰۃ لگتی ہو، سال کے آخر پر بھی لگتی ہو، درمیان سال میں بھی اس طرح سے نیچے نہ آ گیا ہو کہ اس پر سے زکوٰۃ، پھر نہیں آج ہی آیا یہ کل آیا سارا اس میں جمع کیا جائے، سال گزرنے کا مطلب تو سال پورا غنی رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے زیور ہے اور آپ پر پورے سال 10 مہینے آپ کے پاس 7.5 تولی رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا کہ زکوٰۃ نکالتے وقت آپ کے پاس 17.5 تولے ہو گئے، تو مولانا کے فرمانے کے مطابق اب آپ 17.5 تولے پہ زکوٰۃ دیں گے، چونکہ جب آپ 7.5 تولے صاحب نصاب ہو گئے تھے، لیکن اصل بات جو ہے وہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ 10 تولے تو اب آپ کے پاس آئے ہیں 2 مہینے ہوئے،